اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 155 سورۃ البقرہ. اور آج میں انشاءاللہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس سے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس بھی کر دوں گا تاکہ زیادہ جب یہ کتاب آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے سمجھنا اور پڑھنا اس کو آسان ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ واو اور لام کے اوپر زبر ہے. لام کے اوپر جب زیر آتا ہے تو حرف جر ہے. لام کے اوپر جب زبر آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے لازمن یا البتہ اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا. نبلونکم آخر میں واو کے بعد نون پر شدہ ہے، تشدید ہے نا. یہ دوسری پہچان ہے تاکید کی. اگر لام بھی ہے زبر کے ساتھ اور بعد میں ورد کے ساتھ نون بھی لگا ہوا ہے شدہ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تاکید جب کسی بات کی کرنی ہوتی ہے تو عربی زبان میں یہ تاکید کا ایکسٹریم ہے صیغہ. ایکسٹریم، اس سے زیادہ تاکید کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا. نبلو یہ لفظ جو نکلا ہے با لام اور یا سے، با لام اور یا، بلا اس کے معنی ہوتا ہے آزمائش. بلا یبلو، بلا اس نے آزمایا، یبلو وہ آزماتا ہے یا وہ آزمائے گا. اور یہاں پر نون ہے. نبلو حاضر کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے. ہم آزمائیں گے. تو نبلو کے بعد میں نے بتایا کہ نون تشدہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّ ہم لازماً آزمائیں گے. کس کو؟ تم لوگوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازماً آزمائیں گے تم لوگوں کو. تمہاری آزمائش ہم نے لازماً کرنی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لازمی ہوگا تمہارے ساتھ. اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں اور ہر انسان ہے. بشیء با حرف جر ہے جس کے معنی عام طور سے ساتھ بھی کرتے ہیں. کسی شے کے ساتھ یا کسی شے سے. بشیء کسی شے سے. من الخوف میم نون کے اوپر فتح ہے. اصلاً یہ لفظ ہے من، یہ بھی حرف جر ہے. اب دیکھیں با آیا حرف جر تو شے کے ساتھ یا پر دو زیر آیا ہے، اس لیے کہ یہ حرف جر تھا با. بشیء شیئن نہیں آیا، شیئن نہیں آیا، شیئن ہو گیا.
یہی تو نحو ہے، اسی کا نام تو نحو ہے گرامر میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح اعراب پڑے گا. تو حرف جر کی وجہ سے بے شیء ان ہو گیا، دو زیر. من ایکچولی لفظ ہے، لیکن من کے بعد الف اور لام آ رہا ہے، اور لام کے اوپر جزم ہے نا، لام کے اوپر جزم ہے. تو دو جزم ایک ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اس کو پڑھا جائے، نون کے اوپر زبر لگا دیا گیا. منل، منل، نون کے اوپر زبر آ گیا. منل خوفی، پھر دیکھیں فا کے نیچے زیر آیا ہے کسرہ، اس لیے آیا ہے کہ من حرف جر ہے نا. شیء چیز، یہ ناؤن ہے، کوئی بھی چیز ناؤن ہے. جب ہم کہتے ہیں چیز، کسی بھی چیز کا نام لیتے ہیں تو ناؤن ہے وہ. خوف ناؤن ہے. ایسے پہچان کے لیے شیء کے نیچے دو زیر ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ناؤن ہے، تنوین ہے. خوف کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اس لیے فا پر ایک ہی خوفو ہونا چاہیے تھا، لیکن خوفو کی جگہ خوفی ہو گیا ہے. من الخوفی، خوف سے. خوف کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور یہاں پر ال لگا ہوا ہے، مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے. وا اور الجوع، جو بھوک کو کہتے ہیں. جوعن کے معنی ہوتا ہے بھوک، ناؤن ہے یہ بھی. ال ویسے بھی لگا ہوا ہے، اور عین کے نیچے کسرہ اس لیے آیا ہے کہ من کی وجہ سے. من الخوف جملہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے جتنے بھی ناؤن آئیں گے سب میں اسی طرح کسرہ آتا جائے گا آخر کے حرف پر. من الخوف والجوع، بھوک. ونقسم، کمی، شارٹیج ہے نا، یہ بھی ناؤن ہے، اسی لیے اس کے نیچے دو زیر آیا ہے، الف ال نہیں ہے پہلے. ونقسم، کمی. من الاموال، پھر دیکھیں پھر وہی آ رہا ہے، من تھا، من کے نون کے اوپر زبر دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد الف لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس پر زبر دے دیا گیا ہے. من الاموال، مال کی جمع، ناؤن ہے یہ بھی، ال بھی لگا ہوا ہے. من الاموالی، کسرہ پھر حرف جر کی وجہ سے. من الاموالی. والانفس، انفس یہ بھی ناؤن ہے. نفس کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی نفس نہیں آیا یہاں، کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر، یعنی نفس کا مطلب کوئی بھی جاندار کے لیے ہوتا ہے. والانفس، نفس کی جمع ہے انفس، نفس کی جمع ہے جانوں سے. والثمرات، اور پھلوں سے، زمین کی پیداوار سے. ثمرات زمین کی پیداوار کے لیے آتا ہے. یہ سب ناؤن ہے. انفس ناؤن ہے، الثمرات ناؤن ہے. وبشر الصابرین، بشری، بشری، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، الفابیٹ کیا ہے؟ با شین را، بشارہ. اس میں ایک شین بڑھا دیا گیا ہے. فعلا میں عین کلمہ کے اوپر دو بار آیا ہے. فعلا، بشرہ ہے نا، وبشری ہے نا. یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے. بشرہ اور بشری، بشرہ، بشرہ کے معنی اس نے خوشخبری دی. تو کہا جا رہا ہے وبشری، خوشخبری دو. کس کو؟ الصابرین. یہ بھی ناؤن ہے، ال لگا ہوا ویسے بھی، صبر کرنے والے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں ذرا دیکھتا ہوں میں. اس میں نیچے اس کے
لکھا ہوا افعال ہے نا، اس میں پہلا لفظ یہاں پر آتا ہے استعینو، اس لیے کہ اس صفحہ پر آیت نمبر 153 میں آ رہا ہے لفظ استعینو، تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ مدد چاہو، اس کا جو ہے انہوں نے پھر لکھا ہے استعانن. یہ آپ کے پاس یہ کتاب چونکہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے، صرف بتانا مقصد ہے آپ کو. استعانتن اس کا جو مصدر ہے استعانتن سے نکلا ہے یہ لفظ. اس کا لفظ ہے ماضی کا صیغہ ہے استعانہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے حاضر مذکر استعانہ یستعینو. یہ انہوں نے ساری باتیں استعینو کے حوالے سے لکھی یہاں پر. اس کے بعد آیا ہے اگلا لفظ ہے لا تقولو، ترجمہ کیا ہے مت کہو. یہ لفظ کیا ہے قولن، قولن سے نکلا ہے یہ لفظ ہے نا. قولن سے اب اس سے جمع حاضر یہ لفظ ہے قالا، لفظ اصل لفظ ہے قالا یقولو، یہاں پر لکھا ہے انہوں نے قالا یقولو سے نکلا ہے یہ لفظ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں اگر نہیں ہوتا تو اس کو سمجھنا، نیچے کی یہ تمام چیزوں کو سمجھنا آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن جو بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے پاس اب تک ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے اس طرح سے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. پھر اگلا لفظ ہے یقتلو، یہ لفظ بھی کہاں سے لیا ہے؟ اگلی آیت 154 سے لیا ہے. یقتلو یہ کہاں اس کا مصدر کیا ہے؟ قتلن مصدر ہے. یہ مضارع مجہول واحد غائب، قتلا سے، قتلا یقتلو سے یہ لفظ یہ مضارع مجہول بنا دے گا. یقتلو قتل کیے جانے والے، قتل کیے گئے. یہاں پر جو لفظ ہے وہ در حقیقت مضارع مجہول واحد غائب کا صیغہ ہے مذکر کے لیے. قتل یقتلو اصل یہاں سے لفظ ہے جو نکلا ہے. پھر اگلا لفظ ہے تشعرون، پھر اس کو انہوں نے بتایا کہ شعرا یشعرو سے یہ لفظ نکلا ہے. پھر لنبلون، ہم ضرور آزمائیں گے، ترجمہ کیا ہے. یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ بلاؤن سے. یہ لفظ بلا یبلو ہے اصل میں، وہاں سے نکلا ہے. پھر اس کے بعد اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے اسما، اس میں ناؤن کون کون سے تھے یہاں پر اس صفحہ میں. پہلا لفظ انہوں نے لکھا ہے سبیل. سبیل یہ آیا ہے آیت نمبر 154 میں، سبیل راستہ. اموات یہ کہاں آیا ہے؟ یہ بھی 154 میں ہے. مردے، میت کی جمع ہے یہ اموات. احیاء یہ ناؤن آیا، یہ کہاں آیا؟ یہ بھی آیت نمبر 154 میں آیا ہے. حیٌ کی جمع ہے احیاء، زندہ. پھر لفظ الجوع بھی آیا ہے یہاں پر، بھوک. فاقہ، نقصن نقصان یہ گھٹانا یا گھاٹا. پھر اس صفحے میں حروف کون کون سے آئے ہیں؟ یا ایہا حرف ندا ہے، اے. فی حرف جر ہے، میں. بل بلکہ. لیکن لیکن. لام البتہ، ضرور. لام تاکید ہے، یہ فتح کے ساتھ آیا ہے. صرف یہ بتانا مقصد تھا. اس طرح سے اس کتاب کے نیچے وضاحت لائن آیا کہ نیچے کی طرف یہ ساری وضاحت کی ہوئی ہے. آپ کے پاس
ان چیزوں کی بیک گراؤنڈ ہے, آپ آسانی سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں کہ پلیز آپ لوگ, الحمدللہ یہ سارا ریکارڈڈ ہے, اللہ تعالیٰ جزا دیں بہترین عاصم کو, انہوں نے سارا ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے. آپ لوگ شروع سے سیشن نمبر 1 سے سنیں, اور اس کو سننے کے بعد جو چیزیں آپ نے جان لی ہیں الحمدللہ, جو چیزیں نہیں جانی ہیں اس کے اندر ہے, ٹرائی ٹو گریب اٹ, ٹرائی ٹو ریمبر اٹ. اسی طرح سیشن نمبر 2, 3, 4, 5 اس طرح, یہ آپ اس طرح سے ہر ایک میں سے ذرا دھیان سے سنیں, اپنے فارغ ٹائم پہ سنیں. میں سب کو کہہ رہا ہوں, تو وہ جو چیزیں آپ کے ذہن سے نکل گئی ہیں وہ تازہ ہو جائیں گی. چاہیں تو اس کا نوٹ بھی بنا لیں خود سے. اس طرح وہ چیزیں تازہ ہو جائیں گی, ہر چیز تازہ ہو جائے گی. تمام باتیں آپ تک میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ پہنچا دوں. بہرحال اس آیت کا عمومی اب ترجمہ, رواں ترجمہ میں کر رہا ہوں. اور ہم لازماً آزمائیں گے, کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, اور کچھ بھوک سے اور کمی سے, مالوں کی اور جانوں کی. مالوں کی کمی کیا ہے؟ مال کم ہو گیا, آمدنی کم ہو گئی. جیسے ابھی کورونا میں بعض کمپنیوں نے لوگوں کی تنخواہیں کم کر دی, تو مال کی کمی ہو گئی. جانوں کی کمی کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا, جانوں کی کمی ہے. اور ثمرات ہم لوگ ثمر کہتے ہیں, پھل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ثمر زمین کی پیداوار جتنی بھی ہے وہ سب ثمر ہے. اور زمین کی پیداوار سے قحط سالی ہو گئی, زمین کا پیداوار نہیں ختم ہو گیا, یا فصل پر اولے گر گئے, یا فصل کاٹنے کے ٹائم میں بارش آ گئی, پوری فصل دھان کی یا گندم کی خراب ہو گئی, تو اس کی کمی سے. وبشر الصابرین, اور جو صبر سے کام لیں ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کو خوشخبری دیں. صبر سے کام لیں کیا مطلب؟ یہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں, جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا, میرے رب کا اذن تھا, یہ ہے نا, میرے رب کا فیصلہ تھا یہ. اور چونکہ ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ سے, تو وہ اللہ کے فیصلے سے بھی محبت کرے گا, اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرے گا, وہ جزا فضا نہیں کرے گا. وہ ایسی حالت میں وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا کہ اللہ آپ نے جو کچھ کیا اسی میں خیر ہے, الحمدللہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کیا بات کہی گئی اس آیت میں؟ کوئی سے جواب دے. جی بالکل, جی بالکل, الحمدللہ, الحمدللہ. اب صبر کرنے والے لوگ کون ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے. جو صبر کی پہچان کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, الذین وہ لوگ جو, اس میں موصول ہے, کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس میں. وہ لوگ جو, وہ کون لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ صبر کرنے والے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اذا جب, اصابتہم, صابہ یصیبو سے یہ لفظ نکلا ہے اصابہ, اسی سے بڑھایا گیا ہے, الف بڑھا دیا گیا ہے. اصابت جس کا مصدر ہے اصابتن, اسی لیے تا بھی یہاں پر ہے. اصابت جب ان پر کوئی چیز پڑی, کوئی چیز ان پر آئی. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے, عام طور سے یہ لفظ صابہ یصیبو استعمال کیا جاتا ہے مصیبت کے لیے.
मुसीबत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. साबा युसीबु कोई मुसीबत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये लफ्ज अरबी जुबान में कोई भी चीज जो उनके ऊपर अचानक आ गई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है. लेकिन यहां पर ये लफ्ज असाबत और हुम उन लोगों पर, तो इज़ा असाबत हुम उन पर कोई चीज आ पड़ती है. कौन सी चीज आ पड़ती है? ये लफ्ज अगला मुसीबतुन, ये मुसीबत के लिए इस्तेमाल किया, उन पर कोई मुसीबत आती है, इसीलिए इसकी वजाहत कर दी अगले इसमें लफ्ज में. कौन सी चीज है? कोई खुशी की चीज नहीं, बल्कि मुसीबत है, कोई तकलीफ वाली चीज है, कोई परेशानी वाली चीज है, जब उन पर कोई ऐसी चीज आ पड़ती है ना. परेशानी वाली क्या क्या कैफियत है जो पहले आयत में बता दिया गया कि खौफ, भूख, कमी माल की, जान की और ज़राई पैदावार की, इन सब की कमी, ये सब मुसीबत है. तो जब उन पर मुसीबत आती है, मुसीबत आ पड़ती है उन लोगों पर, कालू, तो वो लोग कहते हैं, कालू क्या है? जमा का से है, और काला युकालू, काला युकालू याद होगा. जब कहने वाले कई हों तो काला कालू हो जाता है. तो वही है यहाँ पर, कालू उन लोगों ने कहा. किन लोगों ने कहा? उन लोगों पर जिन पर मुसीबत आई. इन्ना बेशक हम, बेशक हम, इन्ना लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, यानी हमारे आका अल्लाह हैं. मेरे आका की तरफ से जो कुछ आया है वो हम भी अल्लाह ही के आका हैं. अल्लाह ही मेरे आका है, सॉरी, हम अल्लाह ही के लिए हैं. व इन्ना, और बेशक हम, इलैही, इलै लफ्ज उर्फ जर है, याद होगा. इलै के मानी होता है तरफ, इला के मानी होता है तरफ, सिमत, इस तरफ जाना है, इला. और अला ऐन के साथ होता है तो उसका मतलब था ऊपर. इलैही उसी की तरफ. राजिऊन, रजा से फाइल बन गया, राजे, राजे फाइल, फाइल राजे, है ना. राजिऊन, रा के बाद फा कलमा के बाद अलिफ लग गया है. राजे ऊन जमा का सेगा. हम सब उसी की तरफ लौटने वाले हैं. हम सब ने लौटना उसी की तरफ है. किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ. ये वो कलमा है जो उनके मुंह से निकलता है, ये अल्फाज है जो उनके मुंह से निकलते हैं. ये हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं किसी के मरने पर, जान की कमी पर इस्तेमाल तो करते हैं, माल की कमी पर इस्तेमाल कम ही करते हैं, पैदावार की कमी पर इस्तेमाल कम ही करते हैं. कोई भी मुसीबत आई इनमें से तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ये आयत नंबर 156 थी. अब मजीद आगे उन्हीं के बारे में बात हो रही है. उलाएका, वो लोग, उलाएका वो लोग, इसमें इशारा है उलाएका. आप जब निकालिएगा, देखिएगा पुरानी रिकॉर्डिंग, तो आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी. उलाएका वही लोग, अलैहिम, अब देखिए अला आ गया ऐन से, अला ऊपर, अलैहिम उन लोगों पर, सलावातुन, सलावात ये इसके लफ्जी माने हैं रहमत. यही लफ्ज सलात नमाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. यही लफ्ज सलावात नमाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जमा है सलात की जमा है सलावात, है ना. और यही लफ्ज हम जब कहते हैं सलावात, दरूद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. हम कहते हैं ये दरूद है. दरूद अरबी का लफ्ज नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है. उलाइका अलैहिम सलावातुम, रहमतें हैं,
सलावातुन जमा है, रहमतें हैं, इनायतें हैं, बरकतें हैं, ये सब लफ्ज इस सलावात के मानी में सब चीजें आ जाती हैं। उन पर रहमतें हैं, उन पर इनायतें हैं, किस कहां से? मिर रब्बिहिम, उनके उन लोगों के रब की तरफ से। ये कहने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ऐसी हालत में अल्लाह की तरफ से उन पर सलावात है, मिर रब्बिहिम व रहमा, फिर रहमत भी अलग से फिर जिक्र किया गया, और रहमत है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, और अल्लाह की तरफ से सलावात भी है, इनायतें भी हैं, बरकतें भी हैं। ये सलावात का उर्दू में एक लफ्ज में तर्जुमा करना मुश्किल है। तो उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, वो लोग हैं जिनका जिक्र अभी हो रहा है, जिन जो सब्र करने वाले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने वाले हैं। ऐसे लोगों पर क्या है? अल्लाह की तरफ से सलावात हैं और रहमत हैं। व उलाइका, और वही लोग हैं, हम, वो लोग, ये ताकीद होता है इस तरह से भी, उलाइका में हो गया वही लोग हो गया, फिर मजीद हम भी आ रहा है। दोबारा जैसे हम कहते हैं वो वही तो है, वो वही फिर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह हम, वो लोग, अल मोहतदून, ये मोहतदून का लफ्ज कहां से निकला? हे दाल ये से, जिससे हिदायत भी निकलती है, का लफ्ज भी बनता है, मोहतदून उसी से निकला है। ये लफ्ज इहतदा बना, हे दाल ये से लफ्ज इहतदा बना, इसके पहले अलिफ लगा और बाद में ता जोड़ा गया, फ़आला में इफ्ताला की शक्ल हो गई है, इफ्ताला, और उससे ये फाइल का सिगा बना, मुहतदून। यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पा चुके हैं। ये हिदायत इसलिए कि सारा अमल जो उन्होंने किया है ये ऐन अल्लाह की हिदायत के मुताबिक है। अल्लाह ने सब्र करने के लिए कहा, इन्होंने सब्र किया है ना? तो यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। ये आयत नंबर 157। अब तर्जुमा इसका फिर मैं अब आयत नंबर 156 से कर रहा हूं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जिन पर मुसीबत, जब मुसीबत आती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है, इसलिए हम वही कुछ कहेंगे, वही कुछ करेंगे जो जिससे मेरा आका राजी हो, मैं अपने आका के सामने जाके खड़ा होऊंगा, जाना उसी की तरफ है। हश्र के दिन हम सब अपने आका के सामने खड़े होंगे। वो ये जुमला कहते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से सलावात हैं, हाँ, और रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत मिल गई इन लोगों को, इसलिए कि इन्होंने जो अमल किया वो सारी की सारी अल्लाह की हिदायत के मुताबिक किया। आई बात समझ में? जी मुंह से बोले जी बिल्कुल। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत, अब यहाँ पर नीचे फिर यहाँ पर फिर वजाहत है अल्फाज की, बशर, खुशखबरी दो, तबशीर से लफ्ज निकला है, इसका जो असल मस्दर है वो तबशीर है। इसका जो ये अमर वाहिद हाजिर का सेगा है, मुजक्कर का सेगा है, सब नीचे लिखा हुआ है। ये लफ्ज निकला बशरा से, बशरा युबश्शिरु, बशरा युबश्शिरु, और बशरा बशरा कहां से निकला वो यहां नहीं लिखा है उन्होंने, बशरा से निकला है।
बशरा से निकला है। असाबत तर्जुमा किया वो पहुंची, या जब वो पहुंचती है। ये लफ्ज निकला किससे? इसाबतुन से, मस्दर से। ये माजी वाहिद गायब मुअन्नस का सेगा है। क्यों मुअन्नस का सेगा है ये? इसलिए कि मुसीबतुन मुअन्नस है, ता मरबूता जब आता है आखिर में तो आम तौर से ये लफ्ज मुसीबत होता, ये लफ्ज मुअन्नस होता है। ये लफ्ज निकला है असाबा युसीबु से, असाबा युसीबु, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ नीचे लिखते हैं अस्मा, नाउन क्या क्या है? राजेउन नाउन है, रुजूउन से निकला है, रुजूउन से राजेउन बना। सलावातुन तर्जुमा इन्होंने किया रहमतें यहां पर किया है। बरकतें दुआएं, ये लफ्ज कहां से निकला है? सलातुन से निकला है, जमा है उसकी। मोहतदून राह पाने वाले, इह्तदा से ये लफ्ज निकला, इह्तदाउन से ये लफ्ज निकला है। इसमें फाइल है, जमा मुजक्कर का सेगा है। ये सारी बातें उन्होंने नीचे लिखी हुई, और इसके हाशिए में इस तरफ सफेद के ऊपर तकरीबन तर्जुमा इसका पूरा किया हुआ है, इस तरफ। उसी तरह सफेद पर हाशिया में तर्जुमा भी किया हुआ है। इसीलिए मैंने ये किताब कही थी कि इसको आप लोग लें। अगली आयत। मेरी आवाज तेज तो नहीं है, आवाज अपनी जरा स्लो कर दूं, नहीं बिल्कुल पिच सही है। अपना डाउन कर लूं? नहीं बिल्कुल सही है आपकी आवाज। पिच ज्यादा तो नहीं है? नहीं 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 बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं तो चीख रहा हूं, आप कहते हैं सही है। अच्छा, अब मैं चीखता नहीं हूं, अब कोशिश करूंगा नहीं चीखूं। आयत नंबर 158। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। इन्ना बेशक, जब ये इन्ना था पीछे तो मैंने तर्जुमा किया बेशक हम। यहां पर अलिफ नहीं है, सिर्फ इन्ना है, बेशक। अस्सफा ये वो पहाड़ी है जो आप जानते हैं सफा मक्के में है। अस्सफा है ना, नाउन है, अलिफ लाम लगा हुआ है, वो पहाड़ी है। वल मरवता, मरवा जिसको हम लोग कहते हैं वो है मरवा, यही है मरवता। मरवा हम लोग, वो भी पहाड़ी है जिसके दरमियान में सही की जाती है। मिन से शाएरी, अब मिन की वजह से शाएरी हो गया, रा के नीचे कसरा आया है। शाएरी, शायरी का लफ्ज शीन एन रे से निकला है। शायर कहते हैं, शायर कहते हैं ऐसी चीज को जो किसी चीज की याद दिला दे। मिन शाइरिल्लाही, अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की याद दिलाने वाली चीजों में से है। शाइरिल्लाह ये क्या है? ये दो लफ्ज मिले हुए हैं, दो नाउन मिले हुए हैं। हाँ, मुरक्कब इजाफी है, इसलिए कि अल्लाह के, अल्लाह ही है के नीचे देखें जेर आ रहा है। शाइरिल्लाही, अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैत, तो फा मन जो उर्फ जर है, हज्जल बैत हज करे, हज करे, अल बैत का, घर का। बैत से मुराद खाने काबा है। जो हज करे खाने काबा का, है ना। हज के मानी होता है किसी चीज का इरादा करना, हज के मानी होता है।
یہاں پر اس کا ترجمہ صحیح ترجمہ ہوگا جو ارادہ کرے البیت کا، خاص گھر کا. خاص گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. اس کا ارادہ کرے. اور عام ترجمہ ایسا کیا ہوگا؟ جو آیا ہے حج کرنے کے لیے، ہے نا. اس لیے کہ حج ناؤن استعمال کیا جاتا ہے. حج اکبر اور حج اصغر. حج اصغر استعمال کرتے ہیں عمرہ کے لیے. حج اکبر وہ حج ہے جو کیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے نا. 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے نا. مینا میں قیام رات کو 9 ذی الحجہ میں، ہے نا. اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو پھر 9 ذی الحجہ کے دن میں عرفات جانا. پھر اس کے بعد وہاں سے 10 ذی الحجہ کو وہاں سے واپس آنا. ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے شام سے، ہے نا. شام سے ہمارا پہلے تاریکی ہے، بعد میں اجالا ہے نا. انسان پہلے تاریکی میں تھا، اللہ نے کی روشنی نے، اللہ کی ہدایت نے اسے اجالے میں لایا ہے. دن ہمارا شروع ہوتا ہے رات سے، شام سے. انگریزی میں دن شروع ہوتا ہے رات کے 12 بجے سے. تو جو حج کرے تو حج اکبر ہو گیا وہ جس کو حج کہتے ہیں. حج اصغر وہ ہے جس کو عمرہ کہا جاتا ہے. فمن حج البیت اب تمہارا، یہ اب تمہارا لفظ ہے، یا عین میم رے سے نکلا ہے. اسی سے عمرہ کا لفظ نکلتا ہے. اس میں عین میم رے میں الف بڑھایا گیا ہے اور درمیان میں تا بھی بڑھایا گیا ہے. تمہارا یعنی جو عمرہ کرے، جو حج کرے یا عمرہ کرے. فلا تو نہیں، جناح اس کے لیے کوئی گناہ، اس پر کوئی زیادتی، اس کے لیے کوئی یہ جناح کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کوئی گناہ نہیں اس کے لیے. علیہ اس پر، ہی کا ضمیر کس پر آیا؟ من کے لیے، جو بھی، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان یطوف بہما کہ وہ اب طوفا، یہ لفظ طافا یطوفو سے نکلا ہے. طافا کا لفظ تا واو فا، یہاں سے طافا بن گیا ہے. تا واو فا، ومن یطوف، اس میں مزید بڑھایا گیا ہے، دیکھیں غور کریں. تا کے اوپر، تو کے اوپر شدہ لگا ہوا ہے، ایک بڑھا دیا گیا ہے. واو کے اوپر پھر شدہ لگا ہوا ہے، ایک اور بڑھا دیا گیا واو. یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں. طواف کیا ہے؟ آنا. طواف کہتے ہیں کوئی چیز آ جا رہی ہے. جیسے پینڈولم ہے، گھڑی کا پینڈولم، وہ کیا کر رہا ہے؟ طواف کر رہا ہے، یوں ہی چل رہا ہے. اور اسی کا نام سعی ہے. جو طواف ہوتا ہے صفا اور مروہ کا، اس کو سعی کہتے ہیں. تو جو طواف کرے بے ہیما، پھر بے اور ہیما جمع دو کے لیے آ رہا ہے. ان دونوں کا، ان دونوں کے ساتھ. کون دونوں؟ صفا اور مروہ کے ساتھ. ومن تطوع، ومن اور جو، تطوع تا واو عین سے یہ لفظ نکلا ہے. تا واو عین، اس میں واو کو بڑھا دیا گیا ہے، واو کے اوپر شدہ ہے. تطوع یہ لفظ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں توأن کرہن. اردو میں جو یار تم نے توأن کرنا ہے، جو خوشی سے کرنا ہے، وہ کرہن کرنا ہے، ناپسندیدگی سے کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. اردو میں ہی بولتے ہیں یہ لفظ، وہی لفظ ہے. تطوع خوشی سے، خیرن بھلائی، جو خوشی سے بھلائی کرے. خیر کا لفظ قرآن میں
ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جو اچھا ہے. مال کے لیے بھی خیر کا لفظ آتا ہے. خیر کا لفظ گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہاں بھی آتا ہے خیر. ڈپینڈنگ اپون سینٹینس کے آپ پتہ لگے گا کہ یہ خیر کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا. صحت کے لیے بھی خیر آتا ہے. ہر وہ چیز جو اچھی ہے اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اس خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسی سے ہم لوگوں نے بنا دیا ہے خیرات. خیرات کیا ہے؟ کسی کو کوئی مال دینا, ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں خیرات. خیرات ہر لفظ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ بہرحال بھلا کام ہے. من تطوع خیرا, کوئی بھی خیر کا کام جو خوشی سے کرے, فإن اللہ, تو بے شک اللہ, اللہ کے اوپر یہاں پر آنا چاہیے تھا اصولی طور پر دمہ, لیکن انا کی وجہ سے انا چونکہ پہلے آ رہا ہے اس لیے ہا کے اوپر زبر ہے, فتح ہے. یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے جانی ہوئی ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ کیا ہے؟ شاکرن, شکر سے بنا یہ لفظ شاکر, شکر سے. ہم شکر کا لفظ جانتے ہیں, اس میں فاعل بن گیا شاکر. ہم نام بھی رکھتے ہیں کسی کا شاکر, شکر کرنے والا ہے نا. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ چھوٹے کے حوالے سے یہ لفظ آتا ہے تو وہاں پر شکر کرنے والا کہا جاتا ہے. اور جب بڑے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے قدردانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, اس لحاظ سے کہ جو اچھا عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں, اس کا اجر دیتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ بھی شاکر ہے, اللہ کے اسما میں سے شاکر ہے. ان اللہ شاکرن, اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, قدردانی کرنے والے ہیں. علیمن, سب باتوں کو جاننے والا ہے. عین لام میم سے نکلا ہے علیم. یہ 3 حرفی لفظ نکالنے کی پریکٹس کریں. جو بھی قرآن اب جب بھی کھولیں پریکٹس کریں, دیکھیں کہ یہ جو لفظ پڑھا اس کا 3 حرفی لفظ کون سا ہے, 3 حرف کون سے ہیں, تلاش کریں اس میں. اس طرح جب آپ 3 حرفی لفظ ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں بار بار زور دیتا رہا ہوں پہلے بھی اور پھر آج بھی دے رہا ہوں. اسی میں 3 حرفی لفظ میں زائد کیا جاتا ہے. جو 3 حرفی لفظ ہے اسی شکل میں آتا ہے تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اور جب اس میں کوئی الفاظ بڑھا دیتے ہیں, کوئی حرف بڑھا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مزید, ثلاثی مزید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور قرآن میں 90% سے زیادہ الفاظ ثلاثی ہیں یا ثلاثی مزید ہیں. ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس میں جو آپ کو مشکل پیش آئے گی تب آئے گی جب 3 حرفی لفظ میں کوئی حروف علت ہے, الف واو اور یا میں سے کچھ ہے تو ذرا مشکل ہوتی ہے. ورنہ اگر نہیں ہے ان 3 حرفوں میں سے تو کوئی مشکل آپ کو نہیں پیش آئے گی. جیسے خوف ہے, خا واو فا. اب یہ واو گڑبڑ کرے گا, جب ماضی بنتا ہے تو خافا ہو جاتا ہے, واو الف بن گیا, خافا. وہ ڈرا, وہ خوف میں ہوا. 3 حرفی جب اس طرح سے آتا ہے تو ذرا, اور اگر کئی بار 3 حرفی لفظ میں 2 ہوتے ہیں حروف علت تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے پہچاننا. جیسے لفظ تقوی ہے, تقوی کا 3 حرفی لفظ ہے واو قاف اور یا. قاف تو درست ہے, شروع کا واو حرف علت, بعد کا یا حرف علت. تو ایسے الفاظ کو پہچانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو عام لفظ ہے جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا شاکرن, شین کافرے, کوئی حرف علت نہیں ہے. علیم, عین لام میم, کوئی حرف علت نہیں ہے. اچھا اب یہ پورے اس کو اب ذرا دیکھا جائے.
اس کا ترجمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت، اب تمہارا تو جو حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع خیرا، جو خیر کا کام کرے خوشی سے. عرب میں جو لوگ رہ چکے ہیں وہ داڑھی والے کو عام طور سے کہتے ہیں متوع. متوع بڑا کامن ہے، آپ کے والد صاحب جانتے ہوں گے اچھی طرح. متوع متوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی داڑھی ہے اس کو کہتے ہیں متوع. اگر وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں متوع. تو جو بھلائی کا کام کرے خوشی سے، دل کی رضا سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں. اللہ کے ہاں یہ گم نہیں ہوگا، اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والے ہیں. یہ کیا بات کہی گئی؟ اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا جب آپ مدینہ چلے گئے تب کی بات ہے. پوچھا کہ بھائی کہ حج میں صفا اور مروہ کا طواف کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے. سمجھ آئی؟ تو کیا اب جو حج کیا جائے گا یا عمرہ کیا جائے گا، اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ حج اور عمرہ دونوں ہی میں ہوتا ہے، طواف کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کرنے والوں پر کوئی گناہ ہرگز نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا تو اب نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اسی کا جواب دیا گیا اور ایک عمومی بات بتا دی گئی کہ جو کوئی بھی بھلائی کا کوئی کام کرے گا، اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، ہے نا. عمل بھی دیکھ رہے ہیں اور دل کے اندر جو ہے وہ بھی جان رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے ایسے عمل کا. میں 158 پر رک رہا ہوں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھ سے کریں. نہیں، میں ابھی تو کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ جب سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے سوال نہیں کرتے، اور جب میرے سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے تو آپ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو موقع دیتا ہوں سوال کرنے کا تو آپ مجھے بھی موقع دیا کریں نا سوال کرنے کا. اور وہی جملہ میں کہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے کہوں. جو جملہ آپ نے ابھی کہا وہی جملہ میں آپ کے لیے کہوں. مجھے یہ موقع کیوں نہیں دیتے؟ اس کو درست کریں، اور یہ درست تبھی ہوگا. میں پھر کہتا ہوں کہ جو پرانی ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں. ابھی جو کرنے کا کام ہے آپ کے، وہ پرانی ریکارڈنگ 15-20 کی تو ہے، پتہ نہیں کتنا. کون سا سیشن ہے بھائی؟ یہ 30واں 30 سیشن ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور ریکارڈنگ میں تو بڑا آسان ہے. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بات کام کی تو وہاں تک ٹھیک سن لیں. جب دیکھیں کہ میں خواہ پاگل بنا کر کے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آگے بڑھ جائیں. اس کو اسکپ کر دیں. تو جو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے پاسبلی آپ آدھے گھنٹے میں دیکھ لیں گے. اس میں سے جو چیزیں ہیں، جو باتیں، جو اصولی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، جس کا تعلق گرامر سے ہے، صرف سے ہے، ان کو نوٹ کر لیں ایک جگہ پر تاکہ ذہن میں رہے. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. یہ کریں تو آپ کے تمام، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے تمام مشاکل
دور ہو جائیں گے. اس طرح سے جو ہے ایک ایک لفظ کو میں ابھی توڑ توڑ کے کہہ رہا ہوں. آپ اس وقت کہیں گے کہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں. مجھے اس طرح کہیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں, میں سمجھ گیا. یہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ یہ ہے, یہاں اس کا روٹ ورڈ یہ ہے. آپ اس طرح کہیں گے پھر مجھے, یہ مضارع ہے, یہ امر ہے, ہاں اس طرح آپ مجھے کہیں گے. تو آیت نمبر 158 میں رک رہا ہوں جان بوجھ کر کے, اس لیے کہ تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے. میں گھنٹے سے کم ہی رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا. اور آپ لوگوں کے پاس یاد رکھیں کوئی سوال نہیں ہے. اگر اگلی بار میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ اس کا ترجمہ کریں تو آپ فٹ فٹ ترجمہ کر دیں, تب یہ بات ہوگی مزے کی. صحیح ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری. لفظ کوشش کیوں کرتے؟ آپ کوشش کا لفظ استعمال نہ کریں, آپ کہیں کہ انشاءاللہ ضرور کروں گا. انشاءاللہ میں کوشش ہو گئی, اللہ چاہیں گے تبھی آپ کریں گے. انشاءاللہ کوشش کروں گا, یہ کیا بات ہوئی؟ انشاءاللہ کروں گا, ہے نا؟ یہ بول دیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں جب میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا تو جو فورنرز آتے تھے, جب کوئی سعودی نے کہا انشاءاللہ تو کہنے لگا کہ آہستہ سے کہتا تھا اس نے نہیں کرنا کام. کرنا ہوتا تو یہ کہتا کہ ہاں کریں گے. اور اکثر یہی ہوتا تھا, سعودیوں جو لوگ واقف ہیں وہ انشاءاللہ کہتے ہی اسی لیے تھے. بعد میں کہیں گے جی اب میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا, اللہ نے نہیں کروایا مجھ سے. خود نہیں کریں گے, ایکسکیوز اللہ پر ڈالیں گے. نہیں کرنے کا الزام اللہ پر ہے. نہیں, انشاءاللہ کروں گا اس کی عادت ڈالیں, نہ کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا. نہیں. چلیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میری بات سے اگر کسی کو برا لگا ہے تو پلیز 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 مجھے معاف کر دیں. کیوں بھائی؟ عاصم بھائی نہیں, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. نہیں, آپ کو نہیں لگا, آپ تو ماشاءاللہ چھوٹے ہیں, آپ تو نہیں کہیں گے ایسی کوئی بات. ہم سے جو عمر میں ہمارے عمر والے ہیں یا ہم سے عمر کے بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, آس پاس کے ہیں, وہ تو کہہ سکتے ہیں یہ بات. پر یار بڑی بکواس کرتا ہے یہ آدمی, اس لیے مجھے معاف کر دیں. اوکے, جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.